حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ورب زدني علما. محترم حاضرین، قرآن کریم سورہ بقرہ کے حوالے سے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلا شبہ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے، ایسے مومنوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا جو ایمان میں داخل ہونے کے بعد اچھے بھلے عمل کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، انہیں قیامت کے میدان کی سختیوں سے اور وہاں کی ساری پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ بچانے کا وعدہ فرماتا ہے. کیسے لوگوں کو؟ جو ایمان میں داخل ہو جائیں اور ایمان میں داخل ہونے کے بعد ہمیشہ نیک عمل کرنے کی کوشش کریں، عمل صالح کریں، تو نیک عمل کرنے والے بندے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں. قرآن کریم کے حوالے سے اس بات کو کئی جگہوں پہ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ دنیا کی زندگی میں نیک عمل کر نہیں پاتے ہیں، ایمان کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، اسلام کو جاننے کی کوشش نہیں کر پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، شریعت ہم سے کیا چاہتی ہے، اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، ان چیزوں کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے سروں کو جھکائے ہوئے عاجزی، انکساری، لاچاری، بے بسی کے انداز میں اللہ کے سامنے کہیں گے ربنا فرجینا نعمل صالحا. اللہ ہمیں ایک موقع اور دے دے، ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے، نعمل صالحا، ہم نیک عمل کریں گے، ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، سمجھ لیا، اللہ ایک موقع اور چاہیے، ہم دنیا میں جانے کے بعد اچھے بھلے عمل کریں گے. ایک اور موقع سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ باتیں بعد لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے کہیں گے اللہ ایک موقع اور چاہیے، ہم جو دنیا میں زندگی جی رہے تھے، ہم جو منمانی کر رہے تھے، اپنی مرضی کے حساب سے عمل کر رہے تھے، اللہ ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے ہم نیک عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم قیامت میں کہیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کہ ہم نے تمہیں دنیا کی زندگی میں اتنی لمبی چوڑی عمر عطا فرمائی تھی کہ تم نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو نصیحت حاصل کر سکتے تھے، اور تمہارے پاس نذیر بھی آئے تھے، اللہ کے عذاب کے بارے میں سمجھانے والے، قیامت کے بارے میں سمجھانے والے، اسلام کے بارے میں سمجھانے والے میرے پیغمبر آئے تھے، لیکن تم نے ہماری بات نہ مانی. فذوقوا، اللہ فرماتا ہے عذاب چکھو، فما للظالمین من نصیر، آج ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. قرآن کریم کے حوالے سے کئی جگہوں پہ اللہ نے اس بات کو بیان کیا ہے
کہ جو انسان دنیا کی زندگی میں اللہ کی بات کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے، اسلام کو نہیں جاننا چاہتا ہے، من مرضی زندگی جی رہا ہے، اسے قیامت میں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہنا چاہتا ہے، ہم سارے لوگوں سے کہنا چاہتا ہے کہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں، پورے طور پہ اسلام میں داخل ہو جائیں، ایمان میں آ جائیں، عمل صالح کریں، نیکیاں کریں، جس کے حساب سے اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف کرنے والا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ایک روایت کو بیان کیا ہے، مشہور صحابی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کہا کرتے تھے ارتحلت الدنیا مدبرتن وارتحلت الآخرت مقبلہ ولکل واحد منہما بنون۔ یہ صحابی فرماتے ہیں کہ لوگوں، ایک بہترین نصیحت ہے اس کے اندر کہ دنیا ہم سے پیٹھ پھیر کے جا رہی ہے اور آخرت ہم سے قریب ہو رہی ہے۔ جو بھی انسان دنیا میں پیدا ہو گیا نا، پیدائش کے بعد سے ایک ایک دن وہ موت سے قریب ہو رہا ہے، ایک ایک دن وہ دنیا سے دور ہوتا جا رہا ہے اور قیامت سے آہستہ آہستہ قریب ہوتا جا رہا ہے۔ تو اسی بارے میں صحابی نے فرمایا کہ دنیا ہم کو چھوڑ کے جانے والی ہے، آخرت استقبال کرنے والی ہے۔ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، اور میرے ساتھیوں سنو، صحابی کہتے ہیں کہ دونوں کے چاہنے والے ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں ہم بھی دیکھ لیتے ہیں دنیا میں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، صرف دنیا چاہتے ہیں، اور کچھ ایسے اللہ والے بھی ہوتے ہیں جو دنیا سے زیادہ آخرت کے تعلق سے فکر مند ہوتے ہیں۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ تم آخرت کے چاہنے والوں میں سے ہو جاؤ، دنیا چاہنے والوں میں سے نہ بنو۔ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ۔ صحابی فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں روایت، آج عمل کرنے کا دن ہے، آج اللہ تم سے حساب و کتاب نہیں لے رہا ہے، وَغَدًا حِسَابٌ، لیکن کل اللہ تعالیٰ تم سے حساب لے گا، وَلَا عَمَلٌ، اور کل تم کو اللہ قیامت میں عمل کرنے کا موقع نہیں دے رہا ہے۔ تو اس روایت کے حوالے سے صحابی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جتنا ہو سکے ہم دنیا میں نیکیاں کریں تاکہ قیامت میں اللہ کے عذاب سے بچنا ممکن ہو سکے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجم الکبیر میں ایک حدیث کو روایت کیا ہے، عتبہ ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے نیکیاں ہمیں قیامت میں کتنی زیادہ چاہیے، یہ ایک بہترین نصیحت ہے ہم سارے بندوں کے لیے۔ صحابی کہتے ہیں کہ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ يَقِعُ سَاجِدًا مِنْ يَوْمِ وُلِدَ إِلَىٰ يَمُوتَ حَرَمًا فِي مَرْضَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَحَقَّرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکیاں قیامت میں، اے لوگوں تمہیں بہت زیادہ درکار ہے، خوب زیادہ نیکیاں کرو، اور یہ مت سوچو کہ تم نے بہت زیادہ نیکی کر لیا، ایسا مت سوچو، جتنی بھی نیکیاں کرو گے قیامت میں کم ہی محسوس ہونے والی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی انسان اپنی پیدائش کے پہلے دن سے جس روز وہ دنیا میں تشریف لایا اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائے، حرمن فی مرضات اللہ، اور بڑھاپے تک وہ سجدے میں رہے فی مرضات اللہ، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اگر پیدائش کے پہلے دن سے لے کر کے اور بڑھاپے تک کوئی بندہ سجدے میں رہے، کوئی گناہ نہ کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، لَحَقَّرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اتنی زیادہ نیکیاں بھی اسے قیامت میں حقیر معمولی محسوس ہوں گی۔ آپ سوچئے کہ اس اعتبار سے ہمیں کتنی زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام کے حوالے سے ہم سب جانتے ہیں
کہ نبیوں کے بعد سب سے بہترین جماعت ایمان میں، عمل میں، تقوی میں، دینداری میں، اخلاص میں، ہر بھلائی میں نبیوں کے بعد سب سے اونچے مقام پہ صحابہ کرام تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحابی ربیعہ ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کہتے ہیں کہ میں رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں پاس میں سویا ہوا تھا۔ سارے صحابہ جب بھی موقع ملے، ممکن ہو، ہر طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو صحابی فرماتے ہیں ربیعہ رضی اللہ عنہ کہ میں رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں سویا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے وضو کرنے کے لیے، فاتیتہ بوضوئی وحاجتی، میں نے آپ کے وضو کے پانی کا، حاجت کے پانی کا انتظام کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا میرے صحابی نے پانی کا انتظام کیا ہے، آپ نے کہا سل ربیعہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ صحابی نے بہتر چیز مانگی۔ آج کے مسلمان بھی ہوں تو دنیاوی اعتبار سے کوئی فائدہ مانگ لے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر اسالک مرافقتک فی الجنت، سوال یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ جنت میں آپ کی رفاقت مجھے نصیب ہو جائے، جنت میں میں آپ کی معیت میں، رفاقت میں، ساتھ میں رہوں، بس یہ سوال میرا آپ سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا او غیر ذالک، کچھ اور مانگو؟ قال هو ذاک، اللہ کے پیغمبر یہی چاہیے کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ میں رہنا چاہتا ہوں، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ میں جنت میں رہنا چاہتے ہو، فاعنی علی نفسک بکثرت السجود، تو میرے صحابی میری مدد کرو اپنی جان کے لیے زیادہ سجدوں کے ذریعے۔ کیا مطلب؟ یعنی خوب نفلی نیکیاں کرو، نفلی نمازیں پڑھو، تم جتنی زیادہ نمازیں پڑھو گے، نفلی نیکیاں کرو گے، تو میں تمہارے حق میں اللہ سے سفارش کر پاؤں گا اور میرے ساتھ میں تم جنت میں رہ پاؤ گے۔ تو یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ جن کے پاس خوب زیادہ نیکیاں ہوں گی انہیں جنت میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت و معیت نصیب کروائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ فرائض کے ساتھ میں ہم نفلی نیکیوں کا بھی اہتمام کیا کریں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں ایک حدیث کو روایت کیا، ایک صحابی ہیں ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں ایک بار میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اسی اللہ کے پیغمبر کچھ نصیحت فرمائیے۔ یہ بہت سارے صحابہ کرام کے حوالے سے یہ بات ثابت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر نصیحت کیجئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذا عملت سیئا فاطبع حسنہ، میرے صحابی نصیحت میری یہ ہے کہ جب تم سے گناہ والے کام ہو جائیں، کبھی اللہ کی نافرمانی ہو جائے، کبھی گناہ والے کام تم سے ہو جائیں، فاطبع حسنۃ، تو نیکی فوراً کر لو، تمحوها، وہ نیکی تمہارے گناہ کے واسطے کفارہ بن جائے گی۔ تو اس حدیث کے حوالے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ انسانوں سے بشر ہونے کے ناطے غلطی ہو جاتی ہے، اور کوئی بھی شخص نبیوں کے علاوہ کوئی یہ دعویٰ کر نہیں سکتا کہ ہم سے غلطی نہیں ہوتی ہے۔ انبیاء کرام معصوم ہوتے تھے، اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ نے ان کے معاف کیے، لیکن ہم میں سے کسی بندے کا ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہم انجانے میں جان بوجھ کے ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نیکیاں کرو، یہ نیکیاں تمہارے گناہوں کے واسطے کفارہ بن جانے والی۔ شریعت ہم سے چاہتی ہے، اسلام ہم سے چاہتا ہے ہم خوب زیادہ نیکیاں کریں، اور شریعت یہ بھی چاہتی گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ نیکیوں میں کیا چیز داخل ہے؟ جیسے نماز پڑھنا، روزے رکھنا، قربانی پیش کرنا، نفلی نمازیں، صدقات ہے، یہ جو بھی نیکیاں ہیں قرآن و حدیث میں ثابت، وہ ساری چیزیں اعمال صالحہ میں آتی ہیں۔ اسی کے ساتھ میں گناہوں سے بچنا بھی نیکیوں میں داخل ہے۔ آپ بے شمار نیکیاں کر لیں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش نہ کریں
تو ساری نیکیوں کو اللہ تعالیٰ ضائع اور برباد کر دینے والا ہے۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے، راوی حدیث ہے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی فرماتے ہیں ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي، میری امت میں سے کچھ قومیں ہوں گی، کچھ لوگ ہوں گے، یَأْتُونَ یوم القیامہ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِہَامَةَ بِیزًا، کئی لوگ اس امت میں ایسے ہوں گے جو تہامہ پہاڑ جیسی بڑی بڑی نیکیاں قیامت کے میدان میں بیزن چمکتی نیکیاں لے کر کے آئیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان نیکیوں کی اللہ کی نگاہ میں کوئی قدر و قیمت نہ ہوگی، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هَبَاءً مَنْثُورًا، ان کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ ذرات کے مانند بکھیر دے گا، کوئی قدر و قیمت نہ ہوگی۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے، اللہ کے پیغمبر پہاڑ جیسی نیکیاں اور اللہ کی نگاہ میں کوئی قدر و قیمت نہیں، آخر وجہ کیا ہوگی؟ صفہم لنا وجلہم لنا، اللہ کے پیغمبر صفت بیان فرما دیجیے، ان کی نشانی بتلا دیں، کون سے لوگ ہیں کہ کبھی انجانے میں ہم سے بھی وہ گناہ نہ ہو جائے، آپ صفت بیان فرما دیں۔ آپ نے فرمایا اَمَئِنَّهُ مِنْ إِخْوَانِكُمْ وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، میرے صحابہ سنو، وہ تمہارے بھائیوں میں سے، مسلمانوں میں سے ہوں گے، تمہاری نسلوں میں سے ہوں گے، راتوں میں بیدار ہو کے نیکیاں بھی کریں گے، قرآن کی تلاوت اور نفلی نمازیں پڑھیں گے، لیکن وجہ کیا ہوگی اعمال کے برباد ہونے کے پیچھے؟ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ، وہ ایسے لوگ ہوں گے اِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، جب تنہائی میں اکیلے میں خلوت میں جائیں گے جہاں پہ انہیں ظاہر میں کوئی نہیں دیکھتا ہوگا، اللہ کی حرمتیں پامال کریں گے، یعنی تنہائی میں اکیلے میں خلوت میں حرام چیزیں کر لیں گے، اللہ کی نافرمانی کر لیں گے، چاہے وہ زنا ہو یا وہ سارے گناہ ہو جو اکیلے میں تنہائی میں کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ ظاہر میں نیکیاں کرے، نماز روزے کا پابند ہو اور اکیلے میں برائیاں کرے، تو اس کے نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ قیامت میں ضائع اور برباد کر دینے والا۔ اس لیے نیکیاں کی جائیں اور تنہائی کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کہیں پہ بھی رہے، ہر وقت اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم جہاں بھی گناہ والے کام کریں گے، ہم سے اللہ کی نافرمانی ہو جائے، ہمیں فوراً توبہ کرنا چاہیے، اور یہ بات سمجھنا بھی بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ ابن ماجہ وغیرہ میں حدیث ہے، بلکہ صحیح بخاری میں بھی روایت ہے کہ جو انسان مضبوط ایمان والا ہوتا ہے، اس سے کوئی بھی گناہ والے کام ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی پہاڑ کے نیچے وہ بیٹھا ہے، یقع علیہ، وہ پہاڑ گرے گا اور وہ انسان دب کے مر جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ یہ مومن آدمی گناہ کے موقع سے ایسا سوچتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکن جو فاسق و فاجر ہوتا ہے، جو گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا ہے، اس سے گناہ والے کام ہو جائیں تو وہ یوں سمجھتا ہے جیسے کوئی مکھی ہو میری ناک پہ بیٹھی ہو، فقال بھی ہاکذا، اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا، وہ مکھی چلی گئی۔ فاجر آدمی گناہ کے بارے میں ایسا سمجھتا ہے۔ اس لیے ہم انسان ہیں، جانے انجانے میں ہم سے گناہ بھی ہو جاتے ہوں گے، ہم نیکیاں کریں، ہمارے گناہوں کے واسطے نیکیاں کفارہ بن جانے والی۔ آئیے صحیحین کی اس حدیث کو دیکھیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جو انسان بھی سارے گناہوں سے توبہ کر کے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، ایمان میں آ جائے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ بہت ساری حدیثوں میں کہ جیسے اسلام میں داخل ہوا، یہ جو اسلام ہے یہ ماقبل کے گناہوں کے واسطے کفارہ بن جائے گا، پچھلے سارے گناہ معاف۔ لیکن صحیح بخاری صحیح مسلم کی اس حدیث کو دیکھیے، راوی حدیث ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور صحابہ کرام نے کیا پوچھا؟ انواقظو بیما عملنا فی الجاہلیت، اللہ کے پیغمبر ہم تو اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، لیکن زمانے جاہلیت میں ہم نے جو بھی گناہ والے کام کیے ہیں اسلام میں داخل ہونے سے پہلے ہم نے جو بھی گناہ والے کام کیے ہیں انواخذو بیما عملنا فی الجاہلیت، کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا، یا قیامت میں ان سارے گناہوں کا اللہ ہم سے حساب و کتاب لے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں بتلائی، اور یہ صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں حدیث، آپ نے فرمایا کہ جو انسان اسلام میں داخل ہو گیا، اچھا بھلا عمل کرے، نیکی کرے، لم یؤاخذ بیما عمل فی الجاہلیت والاسلام، اس کے اگلے پچھلے گناہوں کا اللہ اس سے حساب و کتاب نہ لے گا، اس کی پکڑ نہیں کرے گا۔ جو ہمیشہ نیکی کے راستے پہ چلنا چاہے، جو ہمیشہ نیک عمل کرے، اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من عصا فی الاسلام اخذ بالاول والآخر، لیکن جو مسلمان تو ہو جائے، ایمان میں آ جائے، اور پھر بھی گناہ سے نہ بچے، پھر بھی نیکیاں نہ کرے، اس کے پچھلے گناہوں کے بھی اللہ اس کی پکڑ کرنے والا ہے۔ اس لیے اسلام میں داخل ہونا کافی نہیں ہے، عقیدے کی اصلاح کافی نہیں ہے، بلکہ ساتھ میں نیک اعمال بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کہ صحابہ کرام بھی تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں کسی صحابی کی قبر کھودی جا رہی تھی، ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی ہاتھ میں لیے زمین کو کورید رہے تھے اور سر کو اٹھایا، صحابہ کرام سے فرمایا کہ میرے ساتھیوں، اس جیسی جگہ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، یعنی عذاب قبر سے بچانے کے لیے تم نیکیوں کا اہتمام کرو، تم تیار ہو جاؤ نیک اعمال کے ذریعے اپنے آپ کو آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے۔ آپ سوچئے، اگر صحیح معنوں میں ہمارے دلوں میں مضبوط جذبہ ہو، ہم ہر پل یہ چاہتے ہیں ہم جو بھی کریں، ہم جہاں بھی جائیں، ہم جو بھی بولیں، ہمارا مقصد یہ ہو اللہ کی ذات ہم سے راضی ہو جائے، تو آخرت ہماری کامیاب ہونے والی۔ ایسا نہیں سوچتے ہیں، یاد رکھیے آخرت ہماری کامیاب نہیں ہونے والی۔ بس ایک آخری حدیث پیش کر رہا ہوں جامع ترمذی کے حوالے سے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک بار قرآن کریم کی وہ تلاوت کر رہی تھی سورہ مومنون کے حوالے سے۔ صحابہ کرام، صحابیات اور ازواج مطہرات قرآن کو معنی اور مفہوم اور گہرائی کے ساتھ وہ سمجھتے تھے، ہمیں بھی قرآن کو ترجمے کے ساتھ میں، مفہوم اور معنی کے ساتھ میں سمجھنا چاہیے، اسی کے واسطے یہ کتاب نازل بھی ہوئی ہے۔ تو فرماتی ہیں جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ میں سورہ مومنون کی آیت نمبر 60 تک پہنچی، جس میں اللہ نے فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے عطا فرمایا، مال سے نوازے، اور وہ اللہ کے راستے میں دیتے بھی ہیں، اس کے باوجود ان کے کلیجہ ہمیشہ کانپتے رہتا ہے، ان کے دل دہلتے رہتے ہیں کہ ہمیں لوٹ کے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ فرماتی ہیں کہ اس آیت کریمہ کے بارے میں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے پیغمبر نیکی بھی کریں، اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کریں، اور ہمیشہ کلیجہ کانپتا رہے، اندر سے بے چین رہیں، ڈر ان کے اندر رہے، یہ کون سے لوگ اس آیت کریمہ کے زمرے میں آتے؟ کن کے بارے میں اللہ نے کہا؟ اہم الذین یشربون الخمر ویسرقون۔ اللہ کے پیغمبر کون سے لوگ مراد ہیں؟ کیا چوری کرنے والے، کیا شراب پینے والے، کیا زنا کرنے والے؟ ان کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ نیکی کرنے کے بعد بھی ہمیشہ کلیجہ کانپتے رہتا ہے۔ فرمایا کہ صدیق کی بیٹی وہ لوگ مراد نہیں،
ولکنہم الذین یصومون ویصلون ویتصدقون وہم یخافون لا تقبل منہم، بلکہ ان کے بارے میں اس آیت میں اللہ نے فرمایا ہے جو روزہ بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، یہ ساری نیکیاں کرتے ہیں اور دل ہی دل میں بے چین ہوتے ہیں، اگر نیک اعمال قبول نہ ہوئے تو ہمیں برباد ہونے سے کوئی نہیں بچانے والا۔ تو نیکیاں کی جائیں، شریعت کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے جیسا اللہ چاہتا ہے، جس مقدار میں چاہتا ہے، جس انداز میں چاہتا ہے، جس خلوص کے ساتھ چاہتا ہے، جس طریقے پہ چاہتا ہے، اس انداز میں ہمیں نیکیوں کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یاد رہے ہماری زندگی کا اصل مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہ جب چاہے ہم سے لے لے، اس لیے ہمیں جینا مرنا ہر کام اللہ کی خوشنودی کے واسطے کرنا چاہیے۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہو اللہ کی ذات ہم سے راضی ہو جائے، اسی فکر میں ہمیں زندگی بھر نیکی کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور گناہوں سے بچنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو خالص کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر۔